صلی اللہ رسول کریم. سب صاحبین تو 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. عزیزان محترم، یہ عنوان اچانک میرے ذہن میں آیا جب میں آ رہا تھا تو بہت سے ہمارے دوست احباب ملاقاتی، یعنی دوست احباب کیا ہے، ہمارے مدرسوں کے ساتھیاں، وہ مجھ سے کچھ سوال کیا کہ آگے ہمارا کیا ہوگا. تو زبان پہ ایک دم آ کے بیٹھتے ہی آیت نکلی، زبان پر آ گئی کہ لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یاد رکھیے، جب بندہ اللہ ساتھ ہے بول کے رہتا ہے نا تو بڑی مصیبت بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس میں اپنی انا نہ رہے، اپنی خواہش چھپی بھی نہ رہے، اپنی بڑائی چھپی بھی نہ رہے، تو پھر اللہ ہی ہمارے لیے سب کا کام. اب اکثر ایک تو میں بولتے ہیں، ہمارے لوگ گھروں میں بھی ہے، جنم کنڈلی بناتے ہیں. کیا انہوں جنم کنڈلی بنائیں گے، کیا انہوں اس کی آپ ستارے دیکھیں گے. ستارے دیکھنے والے دیکھ دیے، دکھنے والے لکھ دیے. اب نو چینجز، ایک چینجز بھی آنے والا نہیں ہے اس میں. اور یاد رکھو، ہم کو اللہ پہ بھروسہ کم ہے، اپنے پہ زیادہ ہے. میں کل ایسا کروں گا، میں کل ایسا کروں گا، میں کل ایسا کروں گا. کل دیکھیے، آپ کوئی گارنٹی ہے کل دکھیں گا آپ کو؟ کوئی گارنٹی ہے کہ کل آپ ملیں گے؟ نہیں. انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اس لیے ہمارے کو بار بار اللہ کے رسول نے فرمایا تم انشاءاللہ کہو. اگر تم اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ تمہارا مددگار بھی بنے گا. ہم لوگوں کے پاس اعتماد، ہم کیا کرتے، سامنے والے پہ ڈرتے. سامنے والے پہ مت کرو، اعتماد اس پہ رکھو اور سامنے والے سے امید رکھو. اللہ چاہا تو یہ بندہ میرا مدد کرے گا انشاءاللہ، ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے، نہیں یہ مدد کریں گے، کل یہ لوگ اپنے ساتھ رہیں گے، اپنے کو دیکھ لیں گے. یہ لوگ کیا دیکھ لیں گے؟ ان کو بھی رہبری کی ضرورت ہے. کس کی؟ اللہ کی. جب تک اللہ رہبری نہیں فرمائے گا، اس کے آگے بھی کوئی سین ایسا نظر نہیں آئے جہاں سے مجھے اور آپ کو بچا کے نکالے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے میرے رسول نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ہوا یہ، جب وہ لوگ پہاڑ کے پاس آ گئے اور
ان کے چلنے پھرنے کے انداز پورے نظر آ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں آیا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ ذرا جھکے چہرے کو ذرا نیچے کرے تو کیا ہوگا؟ وہ اس بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ اور میں اندر ہے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی. اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور یاد رکھو جب تک ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے کوئی جگہ سے ہم کو ہٹا نہیں سکیں گے. جس دن یہ آ جائیں گا کہ نہیں ہم کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے جو بھی کرنا ہے، نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے بغیر اللہ چاہے. یاد رکھیے ہم لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں کہ بھئی فلاں کے پاس ڈاکٹر کے پاس گئے تو شفا ہے، فلاں کے پاس گئے تو نہیں ہے، فلاں کے پاس گئے تو ایسا ہے، فلاں کے پاس گئے تو نہیں ہے. یاد رکھیے نیت پہ سب کچھ ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، ماہر کے پاس جائے، جو دل کو بغیر دیکھے آپ کے دل کو بولنے لگ جائے، دل کی بولی بولے، وہ بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے. یہ چیز چمک رہی سونا ہے، یہ چیز اچھی دکھ رہی، یہی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے آج کی. نہیں، وہ قیمتی چیز آپ کو ظاہر میں دکھ رہی ہے، اندر کا معاملہ کیا ہے وہ نہیں جانتے آپ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ اپنے شیوخ کو پسند کرنے کے لیے آپ سے کہا کہ ان کے سلسلے کو دیکھو. اس لیے بچوں کو دیتے وقت بھی کیا دیکھتے ہیں نا؟ حسب نسب دیکھتے نہیں دیکھتے؟ حسب نسب دیکھ دیکھ کے بچیوں کو گڑے میں ڈال رہے ہیں. کیا ہے تو کون سے گھر کا ہے، کیا جائیداد ہے اس کے پاس. ارے میاں صبح ہے اس کے بابا کے پاس تھی، تمہارے اس کے پاس کیا ہے یہ دیکھ. حضرت آج ایک میں پڑھا تھا، یہ اپنے پاس آیا شاید خیال میں وہی شامسی بھیجے اس میں دارالفضا گروپ میں. حضرت تھانوی کے پاس ان کے ایک خلیفہ ہے جس کو خلافت وہ دے چکے تھے. خلافت دینے کے بعد کئی دنوں کے بعد وہ ملاقات کو آئے، ساتھ میں ایک بچے کو لے کے آئے. بچے کو ساتھ لا کے اپنا نواسا ہے بول کے ملاقات کرائے. تو کہا ماشاءاللہ یہ آپ کا نواسا ہے؟ کہا ہاں میرا نواسا ہے. تو بولے کتنے سال کا ہے؟ دکھنے میں تو ذرا خط کم ہے، عمر کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر 13 سال ہے مگر خط 12 سال کا دکھتا ہے، اس واسطے سے میں ٹکٹ جو لیا وہ 12 سال کا لیا، ہاف ٹکٹ لیا. پپانا بولتے تھے کیا میرا خلیفہ ہے وہ میرا شاگرد ہے، کیا ہوشیاری کرا، آدھا ٹکٹ لے کے آ گیا بچے کو ہے، آدھے ٹکٹ میں کام چلا لیا. بھائی کیا شاگرد ہے، پکا شاگرد ہے میرا. مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا آج سے تم میری خلافت کے قابل نہیں ہے، لہذا میں تمہارے سے خلافت واپس لے رہا ہوں. خدا حافظ. کیوں؟ کہا کہ جو اپنے نواسے کی 1 سال عمر گھٹا کے صرف
50 روپے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، وہ آگے جا کے اپنے سلسلے کو بھی رحم رکھا سکتا ہے، اپنے سلسلے کو بھی بیچ سکتا ہوں۔ لہذا فرمایا کہ بھائی نہیں، اب یہ سلسلہ تیرا میرا رشتہ نہیں رہے گا، آج سے رشتہ ختم۔ ایک ہوتا تقویٰ دیکھنا، ایک ہوتا فتویٰ دیکھنا۔ اور یاد رکھیے حضرت ابوبکر، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے جو فیصلہ اس وقت فرمایا، دیکھنے میں تو تکلیف دہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، دنیا کی رضا نہیں۔ ارے میرے خلیفہ 25 ہو گیا، پھیل گئے میرے خلیفہ، نہیں۔ ایک خلیفہ ہو مگر اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایک ہو انیک ہو، سب میں جھوٹ بولنے والا، باتوں کو گول گھمانے والا، انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کی توہین کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، وہ مرید بنانے کے بھی قابل نہیں ہے، مرشد تو خلیفہ تو دور کی بات۔ وعدہ بھی کیا ہے معلوم؟ آپ لوگوں کو وعدے کے بارے میں نہیں معلوم، امانت ہے۔ میں اگر یہ کہہ دیا طاہر صاحب یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو نہیں بتانا، طاہر صاحب دم نکل رہا مگر بچے کو نہیں بتانا، یہ ہے امانت داری، یہ ہے دیانت داری۔ جب یہ امانت داری کو انہوں نبھائیں گے تو پھر انہوں خلافت کے مستحق بنیں گے، نہیں تو پھر عام میں خاص میں کوئی فرق ہی نہیں، عام بدعام برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے غالباً فرمایا تھا، یا میں نام لکھ لیا ہوں پھر بھی، ہاں معاذ بن جبل سے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ اعلان کر دوں؟ آپ فرمائے نہیں۔ بعض کتابوں میں تو ایسا آیا ہے کہ معاذ بن جبل پکار لیتے جا رہے تھے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، جو کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جو کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر کو جیسی معلوم ہوا، معاذ کو آپ سینے پہ ایسا دھکا مار کے رکا دیا تاکہ یہ اعلان باہر نہیں ہوگا۔ معاذ بن جبل نے کہا میرے کو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی، میں سنا رہا ہوں لوگوں کو۔ کہا چلو میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سرکار کے پاس آ کے معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ میں یہ آپ کی خوشخبری لوگوں کو سنا رہا ہوں، حضرت عمر روک دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ اس بات سے روک دیا میرے آقا، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے صرف لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں چلے جاتے، اب نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حقوق کے نبھانے کی ضرورت ہے، نہ رشتے نبھانے کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی، نہ روزے کی، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اس طرح سے فرمائے، فرق کرتے تھے آپ۔ سرکار نے فرمایا عمر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اعلان کر دیں گے تو لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ ہم حقوق ادا کریں نہ کریں، ہم کسی کے لیے اچھا کریں نہ کریں، ہم کسی کو نقصان پہنچائیں یا کچھ بھی کریں، کلمہ پڑھ لیے جنت میں جائیں۔ یہ ذہن جب ہو جاتا تو پھر عبادتیں چھوٹ جاتی تھی۔ مگر ایک وقت کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے پردہ پردی تھے، اور صحابہ کرام میرے رسول کے تابع بن گئے تھے۔ تابع میں بھی ایسی اتباع کی لوگوں نے کہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگے لوگ، ان کو دیکھ کر توبہ کرنے کے لیے لوگ، ان کو دیکھ کر ان کے ایمان تازہ ہونے لگے۔ جب ایمان تازے ہونے لگے، لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے، اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اب کہو تم لا الہ الا اللہ جو بھی پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اب ان کو اللہ کا ڈر بھی معلوم ہو گیا، کام کرنے کا انداز بھی معلوم ہو۔ آج ہم صحیح بولا، آج صبح سے کسی کی خیریت پوچھیں، اپنے پڑوس میں کوئی بیمار تھے، کیا فون کر کے ان کی خبر لی ہے؟ من کوئی نہیں لی ہے۔ چلیے ماشاءاللہ ایک آدھ جنے تو منڈی ہلا رہے ہیں، پڑوسی ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو۔ میں کل میرے ایک ملاقاتی تھے، بعض وقت اللہ میاں کیسے سے ملا دیتا، دیکھو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بڑی بھی آئی، وہ باہر نہیں آ رہے کر کے بیچارے جب بھی آئے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو صحت عطا فرمائے، نکال کے یہ 20 روپے ہم کو دے کے بول رہے ہیں پاشا کسی کے گھر میں غلہ ڈلا دو۔ کیا بول رہے ہیں؟ پاشا کسی کے گھر میں غلہ ڈلا دو۔ اب آپ سوچو 20 روپے میں غلہ آئے گا، غلے کی تھیلی بھی نہیں ہے، مگر مجھے ان کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی حیثیت سے اس نے لا کے 20 روپے دیے، اور وہ 20 روپے اس کے پاس میرے خیال میں 20,000 کے برابر ہے۔ لا کے اس نے 20,000 روپے دیے میرے کو۔ میں بول رہا ہوں آپ کو 20 کو 20,000 بول رہا ہوں۔ کیوں بول رہا ہوں؟ نیت کے حساب سے 20,000 روپے۔ حیرت ہوئی، میں کہا مجان تم فون کر دینا تھا، میں بچے کو بھیجتا تھا۔ بولے نہیں، آنے جانے کا ثواب کہیں کو چھوڑوں میں، ماشاءاللہ آنے جانے کا ثواب بھی کہیں کو چھوڑوں میں۔ میرے کو حیرت ہوئی کہ اتنا چاہنے والے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ 100 روپے لگا کے کرایہ دے کے آ کے 20 روپے میرے ہاتھ کو دے کے کسی غریب کے غلے میں پیسے ڈالو بول کے پلٹ کے پھر 100 روپے لگا کے جانا۔ یوسف کے خریداروں کا ذکر کرتے رہتا نہیں، میں بھی انہیں کہا میں نے اس نے بھی خرید لیا میرے کو۔ وہ یوسف کی بولی لگانے آئی تھی خاتون، یہ خاتون نے تو میری بولی لگا کے چلی گئی، میری بولتی بند کر دی۔ یاد رکھو یہاں اللہ نیت دیکھے گا، اگر وہ نیت سے ہی لے کے آئی تھی اس کے 20 روپے 20,000 کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے اس لیے کیا کیا، آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی اپنے بھائی کے حصے میں رکھ دی۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے، سامنے والے کا بھی ہے حصہ تو ادھر کھینچ کے کھانا شروع کر دیتا۔ ایک جگہ میں گیا تھا، وہاں تھالے کی دعوت تھی۔ کیا تھی؟ تھالے کی دعوت۔ وہ تھالا رکھتے بیچ میں، چاروں طرف لوگ بیٹھتے ہیں نا۔ اب ایک صاحب وہ گوشت کو ادھر کھینچ رہے ہیں، نوالا لیتے وقت دوسرے صاحب ادھر کھینچ رہے ہیں۔ انہیں بھی بول رہا ہوں گا میں زندہ تھے وقت اتنے کلا کے نہیں کھایا، مرنے کے بعد جتنے کھا رہا۔ مرغے کی ٹانگ تھی، اب انہیں ادھر کھینچ رہا تو ادھر جا رہی، ادھر کھینچ رہا تو انہیں جا رہی۔ تیسرے صاحب اٹھا کے منہ میں ٹانگ لے کے مارے تو پورا چھلکا الگ مرغی الگ۔
دونوں اتنا لیا ہوں گے نا پوری چادر کر لیا ہوگا. آج کل ہمارا عمل بھی کیا ہمارا معلوم، دلان صاف نہ رہنے سے، نیتیں صاف نہ رہنے سے ہم لوگ بھی اسی انداز سے تقسیم ہو کے رہ جاتے ہیں. اور فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہمارے کو مٹانے کے لیے آئے. مگر اللہ روز قیامت تک اس کو باقی رکھے گا انشاءاللہ. مگر ہمارے کو بھی یہ ہے کہ ہم کو بھی میرے رسول کی ایک ایک عمل کی حفاظت کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال، میرے رسول دنیا سے پردہ کر گئے. چند لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، چند لوگوں نے کہا کہ ہم نبی اپنے اندر سے ہم اپنے خلافت لے لیں گے. آپ نے تلوار کھینچی. حضرت عمر نے فرمایا کہ ذرا آپ رحم کیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب تک تمہارے پاس کفر تھا، تمہارے پاس سختی تھی، اب جب تم حق پہ رہ کر تم دین کا کام کرنے نہیں کر رہے تو اس وقت نرم پڑ جا رہے. حضرت عمر تھرا گئے. اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلافت کے وقت آپ سختی نہیں برتتے تو خلافت ایک نہیں ہر جگہ ایک ہو جاتی تھی. آپ نے خلافت کو سنبھالا اور جتنے لوگ میرے رسول کی اطاعت سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان سب کو اطاعت گزار بنایا. زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو سزا کا اعلان کر دیا. جو عمل اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوتے تھے وہ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں کوئی تو اس پہ سزا مقرر فرما دی. یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا. آج ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے کلام کے محافظ ہیں. ہم بھی اللہ کے کلام کو پہنچانے والے ایک ایک فرد ہے اس میں. آج ہم لوگوں کی عادت الگ ہے. ہمارے بزرگوں کی عادت الگ تھی. آج ہمارا بچہ اگر جھوٹ بولا تو ہم بچہ مار دیتے. کیوں؟ میرے سامنے جھوٹ بولتا. انہوں نے جھوٹ بول کے جو عمل کیا تم تیش میں آ کے اس کے منہ پہ مار کے اس کا متبادل کر دی. بجائے اس کے بچہ جھوٹ بولا اس کو سمجھانا، نقصانات بتانا، اس کو بتانا کہ دیکھو بیٹے یہ زبان کا اللہ کے طرف ایک وقت تک چلنے والی ہے، اس کے بعد یہ زبان اپنا وزن کھو دے گی. اب تو چند دن پہلے ہم بخار میں تھے، میں انجیکشن پرسوں دو دن پہلے کی بات ہے، طبیعت کو ناساز ہو گئی تھی ہماری. اب عمر بھی ہو گئی نا. کل سب مل کے حساب کر رہے تھے میری عمر کا. والا میں کیا پریشان نہیں ہوں، تم لوگ پریشان ہے کیا؟ ہمارے لوگ آفس کے کوئی برا 65، کوئی برا 64، والا 70 لکھو میرے کو کیا کرنے کا ہے. مگر یہ لکھو ساتھ میں کہ مرتے دم تک اللہ خاتمہ بالخیر کرے. آمین بولو سبحان. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. میرے عزیز کوئی خواہش نہیں میری. شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. میرے رسول کے عاشقوں کا کیا حال تھا معلوم؟ محل بنانے گئے. محل کیا؟ اس زمانے کا مسجد نبوی کے پاس رستے سے جا رہے، خوبصورت عمارت دیکھی، اللہ کے رسول منہ موڑ لی.
اگر ہم کسی کے گھر کو نہیں جا کے منہ موڑ لیے، جان دو انہوں نہیں ہے تو کیا ہوتا، دوسرا آتا ان کے بدلے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی اپنے پیارے آقا ادھر سے گزرے اور تمہاری شاندار عمارت کو دیکھ کے منہ موڑ لیے، بس اتنا سنے پوری عمارت کو سبل لگا دیا۔ کہا دوسرے دن حضرت سرکار گزرے، کہا کل یہاں بنائے تھے نا گھر، بولے آپ منہ پھیر لیے تو پوری زمین دوز ہو گئی۔ میرے رسول کے صحابہ تھے نا، انہوں نے کہا کہ میرے رسول نظر پھیر لیے تو گویا میرے اللہ مجھ سے نظر پھیر لیے۔ اور یاد رکھو، روشنی ہے تک فائدہ اٹھا لو۔ ہمارے بابا سے ہم بہت کوشش کرے تھے مگر ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اب ہم بھی کتنے دن کے مہمان ہیں، ہم نہیں بول سکتے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی نظم ہے، یہی بہادر شاہ ظفر تھا، بندہ بادشاہ دلی تھا۔ یہ انگریزوں نے مسلمانوں پہ جو ظلم کیا، آج کی تاریخ بھی لکھے جائیں گی تو اس سے کچھ کم نہیں ہوگی۔ ناشتے میں اس دوپہر کے کھانے کے لیے ان کے پاس شین آئے، بڑے بڑے کشتیوں میں ڈھانپ کے لے کے آیا گیا، 2 کشتی۔ بہادر شاہ ظفر بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قید کر لیا گیا، جلیل ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ان کے غلاموں نے جب اس کپڑے کو ہٹایا تو ان کے 3 بیٹوں کے اس میں سر موجود تھے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں یہ لوگ۔ اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے علماء، ہمارے بادشاہوں نے بہت اثر ادا کیا۔ مگر بہادر شاہ ظفر کو جو جاتے وقت انہوں نے کہا تھا، وہ شعر بھی بہت دل کو لگتا میرے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، کوئی یار کے لیے 2 گز زمین مل نہ سکی دفن کے لیے۔ دلی کا بادشاہ، مگر دلی میں اس کو دفنانے کی اجازت نہیں دی، ایسے ظالموں نے ظلم کیا۔ میرے عزیز دوستو، ہم بھی یہی کہتے ہیں، سن لو میاں، چند دن آپ غصے میں آئے تو سہ لو، کیونکہ چراغ بجھ گئے کے بعد پھر ایسے چراغاں نہیں ہے، یعنی دولہا بہت مل جائیں گے۔ مگر کیوں بول رہا، بولیں گے فخر کر کے بول رہے ہیں، میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میرے مرید ہے آپ، میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میری اطاعت کرو، اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے سلسلے کے پیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں، اور ایسے پکے سلسلے آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں۔ وہ جھوٹے شجرے میں یہ وہ شجرے مل جائیں گے، جھوٹے نہیں بولوں گا میں، مگر یہ شجرہ جو میرے دادا ہے، میرے بابا جان جو سلسلہ ہے، ماشاءاللہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ ہے، ایسے شجرے دوسروں کے پاس بہت کم ہے، اور ہے تو بھی اپنی لائن سے ہٹ کے ہیں۔ اس لیے راستے میں ذرا کچھ پتھریلے زمین آتی ہے تو گاڑی ہماری کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ہم بھی انسان ہیں نا۔
تو خیر میرے عزیز دوستوں، پریشیاں ہے، ستمگر ہو رہی ہے، بارش فتنہ ہر طرف اس وقت مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں میں ہوائیں ایسی چل رہی ہیں، ایسی بارشیں ہو رہی ہیں کہ نہ گھر ہے، نہ گھر کا حصہ بچا ہوا ہے، نہ گھر کی اولاد بچی۔ آج ہی ایک واٹس ایپ پہ میرے کو میسیج بھیجے تھے ایک صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا، اور لکھا کہ جس وقت میرے رسول آ رہے تھے تو ایک بڑی بھی اپنے کو حجاب میں رکھتے ہوئے برقع ورقع پہن کے بھاگ رہی ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا۔ سب نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو ایک نے کہہ دیا کہ بڑی بھی اتنا اوڑھ کے لپٹ کے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس عورت نے کہا تھا میں بیٹے کو کھوئی ہوں، حیا نہیں کھویا، میں ایمان میں نے نہیں کھویا۔ آج یقین مانو، آپ ایک پکچر دیکھا میں اس پہ، جس میں ایک اپنی کیچڑ میں اپنے بچوں کے لیے پانی کی کوشش میں لگی ہوئی ہے خاتون، مگر اپنے حجاب میں چھپی ہوئی، برقعے میں لدی ہوئی، کیچڑ میں پڑی ہوئی بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے۔ تو اس نے وہ واقعے کو لکھتے ہوئے کہا کاش کو یہ عورت سے پوچھے کہ اب اس حال میں تو کیا تلاش کر رہی ہے؟ تلاش کرنے جب نکلی ہے تو یہ حجاب کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یقین ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی ہے، وہ ضرور یہ کہہ دیتی کہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے مگر میرے رسول کا فرمان نہیں کیا۔ سبحان اللہ، وہ پڑھا تو میں کلیجہ ہل گیا۔ خیر 11:15 ہو گئے، چلیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے، ظاہر چھپے ہوئے، عمدن سہون، ان سب سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق عمل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغزی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة